سورہ قصص آیت 32 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلک تو ڈال لے یدہ کا اپنا ہاتھ فی جیبی کا اپنے گریبان میں تخرج وہ نکلے گا بیضاء روشن سفید من غیر سوء بغیر کسی عیب کے وضمم اور ملا لینا الیکا اپنی طرف جناحہ کا اپنا بازو من الرہبی خوف سے فزانی کا پس یہ دونوں برہانانی دو دلیلیں من ربی کا تیرے رب کی طرف سے الہ طرف فرعون و ملئی اور اس کے سردار انہم بے شک وہ کانو ہیں قومن ایک قوم فاسقین نافرمان۔ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو تو بغیر کسی عیب کے سفید نکل آئے گا، اور خوف دور ہونے سے اپنے بازو کو اپنی طرف سکیڑ لو۔ یہ دو دلیلیں تمہارے رب کی طرف سے ہیں، یعنی ان کے ساتھ جاؤ فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس، وہ نافرمان لوگ ہیں۔ اب موسیٰ کو بھیجا جاتا ہے اس سرکش لوگوں کی طرف جن کے پاس بہت بڑی طاقت تھی، ایک بڑا ملک تھا، اس کی حکومت تھی، بڑے محلات تھے، بہت دولت تھی، بہت بڑا لشکر تھا، اتنی بڑی فورس کے لیے، جو کہ اس وقت اس روئے زمین پر ایک بہت بڑی طاقت سمجھی جاتی تھی۔ وہ انتہائی خوشحال لوگ تھے۔ فرعون کے پاس اتنی بڑی حکومت تھی اور وہ بڑے اپنے لحاظ سے بہترین انداز میں اس کو چلا رہا تھا۔ اب یہ بنی اسرائیل والے مصر میں کیوں گئے تھے؟ اس لیے گئے تھے کہ وہ ایک خوشحال ملک تھا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس وسائل بہترین انداز میں جمع ہو جائیں، مال اسباب ہو جائے، امن و امان ہو جائے، تو ہم اپنا کام بہترین طریقے سے کر پائیں گے، یا ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ فرعون کے اپنی قوم کے لیے خوب امن تھا، اس کے پاس ترقی کرنے کے خوب مواقع تھے، اور بہترین ان کے پاس معیشت تھی۔ پھر کیا مسئلہ تھا؟ یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی اب ان کے پاس کس کو بھیجا جا رہا ہے؟ اب اس کی ذاتی حیثیت دیکھ لیں موسیٰ کی۔ ہم اپنے دشمن کے لیے ہتھیار جمع کرتے ہیں، لشکر جمع کرتے ہیں، فورس جمع کرتے ہیں، وہ ہو بھی جائے پھر بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ہماری حالت کیا ہے؟ ہماری دنیا میں کس قدر تحقیر ہے، اور ہم کسی پر ہوتا ظلم اور ستم دیکھ کر کچھ نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ایمان کا نہ ہونا، اللہ سے تعلق کا نہ ہونا ہے۔ کافر کیا کرے گا؟ وہ شمشیر پہ بھروسہ کرے گا، اپنے دستے بازو پر، اپنے ویپنز، اپنے ہتھیاروں پر، اور مومن تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اگر ایمان، اللہ سے تعلق آپ کے پاس ہے، یعنی اللہ آپ کے ساتھ ہیں، پھر آپ کو کسی لشکروں سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ اپنے بندے کو اپنی محبت سے، اپنے تعلق سے لیس کرتے ہیں، جس سے بھی کام لینا چاہیں وہ کام لے سکتے ہیں۔ ایک لاٹھی کی کیا حیثیت تھی کہ کیسے اس لاٹھی سے کام لیا گیا؟ وہ تو ایک آؤٹر سورس تھا نا، ایک باہر کی چیز تھی جو موسیٰ کے پاس تھی۔ اب موسیٰ کی اپنی ذات میں دیکھیں کیا ایک معجزہ دیا جاتا ہے انہیں، کہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالنا، باہر نکالو گے تو پھر یہ ایسا روشن، ایسا سفید، اور اس میں سے روشنیاں ہوتی ہیں، انتہائی خوبصورت ہو کر نکلے گا باہر۔ جب تمہیں خوف ہو تو پھر اپنا بازو اپنے آپ کے ساتھ لگا لینا، پھر تمہارا خوف جاتا رہے گا۔ خوف کی حالت میں پرندہ کیا کرتا ہے؟ پر یا اپنے بازو پھیلاتا ہے اور اڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب امن ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے بازو یا اپنے وہ پر سکیڑ کر بیٹھ جاتا ہے، وہ اپنے آپ میں مجتمع ہو جاتا ہے۔ جو خوف میں شخص ہوتا ہے وہ بکھرا ہوا شخص ہوتا ہے، تو امن کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ میں مجتمع ہونے کا نام ہے۔ اب دو دلیلیں دی جاتی ہیں، ایک تو وہ عصا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ید بیضا، یہ روشن سفید ہاتھ۔ اب یہ تم دو دلیلیں لے کر جاؤ اور اس کو ہمارا پیغام پہنچاؤ۔ فرعون اور اس کے سردار وہ فاسق ہے۔ فاسق کسے کہتے ہیں؟ فاسق کہتے ہیں جس کا اللہ سے تعلق نہ ہو، جس کا حق سے تعلق نہ ہو، جو حق کو تسلیم نہ کرے، جو حق کو نہ مانے، وہ کسی وقت بھی دوسرے پر ظلم کر سکتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جو ایمان کے، اللہ سے تعلق کے دعوے دار ہیں نا، ان سے کہا جاتا ہے اگر تم فاسق ہو گئے تو یاد رکھنا پھر میں تمہیں ہدایت نہیں دوں گا۔
وہ اللہ نے جائز تعلق بتائے ہیں، جائز۔ اگر ان کی محبت بڑھ گئی اللہ کی محبت سے، اللہ کے تعلق سے تمہارا ان کا تعلق بڑھ گیا، دلی تعلق، پھر تم ظلم کرنے لگ جاؤ گے، پھر تم حق سے دور ہونا شروع ہو جاؤ گے، اور پھر تمہیں ہدایت نہیں ملے گی۔ تو اپنے آپ کو فاسق ہونے سے بچانا ہے۔ کسی کی بھی محبت اگر اللہ کی محبت سے بڑھ گئی، پھر آپ اسی کے لیے کام کرو گے، اسی کی فکر کرو گے، اور پھر جو حق ناحق وہ ہوگا، پھر آپ وہ نہیں دیکھو گے۔ نہیں، جب حق سے تعلق ہوگا، اللہ سے تعلق ہوگا، پھر تم کسی پر ظلم نہیں کرو گے، نہ اپنے اوپر نہ کسی اور کے اوپر۔ تم ہر ایک چیز کو انصاف کے ساتھ دیکھو گے اور کرو گے۔ آپ کو دنیا کی خوشحالیاں فاسق ہونے سے نہیں بچا سکتی۔ یہ جو مال جمع کرتے پھرتے ہیں نا، جن کو ہم ضامن سمجھتے ہیں اپنی خوشحالی کا، اپنے مسائل کے حل کا، اگر اللہ کی محبت نہیں ہے، حق سے تعلق نہیں ہے، تو پھر سارا بگاڑ ہی بگاڑ ہے۔ پھر وہی چیزیں جن کو آپ جمع کر رہے ہو، وہ آپ کی ساری صلاحیتیں پھر آپ کے خلاف جائیں گی، کیونکہ دشمن ہمیں ان کے ذریعے ٹریپ کرتا ہے۔ وہ ان چیزوں کی افادیت ہمیں دکھائے گا، بتائے گا، ان کی تاثیر کی طرف لے کر جائے گا کہ اگر تمہارے پاس یہ میسر ہے تو پھر تم بہت کچھ کر سکتے ہو۔ اصل ذات اللہ کی ذات ہے، وہ ذات آپ کے ساتھ ہوگی تو سب کچھ بہترین ہوگا۔ اگر آپ اس کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے تو پھر ظالم ہیں ہم پھر فاسق ہیں، پھر ہمارا علاج ہونا چاہیے۔ اور اسی علاج کی خاطر موسیٰ کو بھیجا جا رہا ہے فرعون کے پاس۔ آج ہم اپنے اپنے درجے کے، اپنے اپنے لیول کے فرعون ہیں اگر حقیقت جانیں تو۔ اور ہم جو دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم ہی سب کچھ ہیں، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، پھر ان اسباب کو جمع کرتے ہیں اور اپنے اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، حق سے دور ہو جاتے ہیں، ہم الوژن کا، سراب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو اس دھوکے سے، اس الوژن سے، اس سراب سے، اس فریب سے بچانا ہے۔ یہ دنیا بذات خود ایک فریب ہے، اس کا جو متاع ہے وہ بس کچھ دیر برتنے کے لیے ہے، یہ میرے آپ کی منزل یا میرے آپ کی بقا کا سبب نہیں ہے۔ اس کو اتنا رکھیں جتنا ناگزیر ہو، اتنا ضروری ہو۔ کون سا ایسا معیار ہے، کون سا ایسا سٹینڈر ہے جو مجھے یہ بتائے گا کہ کسی انسان کے لیے اس دنیا میں کامیاب طریقے سے رہنے کے لیے اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے کتنا متاع، کتنی مقدار میں ضروری ہے؟ تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہیں، ان کی مبارک زندگی کو اپنا لیں۔ صبح شام اپنا وقت کیسے گزارا، کن اسباب کے ساتھ گزارا، میرے لیے وہ رول ماڈل ہیں، مجھے ان کی اتباع کرنی ہے۔ اگر کامیاب ہونا ہے تو ان کے قافلے میں شامل ہونے کے لیے، ان کی امت کا حصہ بننے کے لیے اپنے آپ کو فسق سے بچانا ہوگا۔